السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، جو بات میں نے آخر میں کرنی ہے نا، میں سب سے پہلے کر دیتا ہوں. ہمارے دوست اور عہد حاضر کے معروف دانشور میں انہیں کہتا ہوں، اور دنیا بھر کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب نے کل جو موجودہ چائنا اور انڈیا کی ٹینشن ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ انڈین نا بڑی دیر سے اپنے نا، پنجابی میں نے کہا کہ اپنے پٹاں دے نا وہ تیل ملتے پے سی، تے ہن انہاں نوں گردن تو پھڑ کے نا چین کھاڑے چ لے آیا بھی آؤ. اگر میں آپ سے یہ بات کہوں نا کہ جو 52 انچ کی چھاتی ٹھوکنے کا دعویٰ کرنے والا مودی ہے نا، چائنا نے اس کی دھوتی میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور اب وہ اس کو بھاگنے نہیں دے گا. ناظرین، 1962 میں انہوں نے چائنا کے ساتھ پہلی پنگے بازی کی تھی، اور 1962 میں جنرل بی ایم کول نہرو کا کزن تھا. نہرو نے پتہ اسے کیا کہا تھا؟ تھرو دیم آؤٹ، پھینک دو انہیں اٹھا کے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ 60,000 اسکوائر کلومیٹر پہ چائنا نے قبضہ کر لیا تھا. پھر یہ لڑے لے رہے تھے دنیا کے سامنے کہ بھارت ماتا کے سپتروں کو جو جوتے پڑے نا ٹھیک ٹھاک، تو پھر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں. نہرو معافیا مانگ رہا تھا وہاں کے لوگوں سے کہ میں تمہارا دفاع نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکا. اب انہوں نے چائنا کے ساتھ، اس وقت چائنا نے ان پہ رحم کھا لیا اور لڑائی جو تھی وہ بند ہو گئی. انہوں نے ان سے ایک ہی بات کی تھی کہ جو ایل او سی ہے نا اس کو سیدھا کرو، اور 3500 کلو اسکوائر میٹر جو ہے نا اس کی لائن کرو سیدھی، نہیں تو تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے. یہ اس وقت انہوں نے 1973 میں پھر جا کے ایل او سی یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو انہوں نے قائم کی تھی. لیکن اپنی فطرت سے نہیں نا بعد آتے یہ جو بامن ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی پنگا، کبھی دلائی لامہ کو لے آئے تبت میں لا کے بٹھا دیا، اس سے ٹوٹو شروع کرا دی. اب وہ جعلی دلائی لامہ ہے، اصلی دلائی لامہ جو ہے وہ ابھی چائنا والے تبت میں ہے، اور یہ تبت بھی چائنا کا حصہ ہے. ابھی تو شکر کرو وہ یہاں پہنچے نا، اس پہ تمہارے ایسٹ اور اب ساؤتھ لداخ میں وہ گھس رہے ہیں. اب تم سے لیں گے، یہ تبت بھی لیں گے تم سے، بے فکر ہو جاؤ. خدا جانے امریکہ نے مودی سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے. ٹرمپ اس نے اس بیوقوف کو آگے لگا کے پہلے تائیوان کے مسئلے میں اس سے منہ ماری شروع کروا دی، اور انڈیا نے جناب یہ کہنا وہاں انہوں نے کہا نہ شروع کر دیا کہ جی اس کو چائنا، اس کو کم از کم آبزرور کا اسٹیٹس دیا جائے یو این او میں تائیوان کو یا کچھ، جبکہ چین کے لیے ناقابل برداشت ہے. اس طرح انہوں نے ہانگ کانگ میں پنگے لینے شروع کر دیے. بس تمہارا ذات دی کوڑ کلی تے شتیدہ نو جفے. تم اپنی اوقات دیکھو، تم ٹگے کے ایک کسائی ہو، ایک درندے ہو جس کو سوائے مسلمانوں کا خون پینے کے، اقلیتوں کے قتل عام کے، کیا تمہارے پاس کیا کریڈٹ ہے تمہارا اس کے علاوہ؟ کیا تم نے انڈیا کو کوئی دنیا کا ترقی پذیر، ترقی یافتہ ملک بنا دیا؟ کیا تم نے کارنامہ کر لیا؟ اربوں لوگوں کو زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے زندگی گزارنے پہ مجبور کر رہے ہو، سوائے اقلیتوں کو مارنے کے، ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کے، ان کو انسانوں سے جانور بنانے کے. کیا کارنامہ ہے تمہارے پاس جس پہ تم اکڑتے پھرتے ہو؟ جنرل بی ایم کول نے نا ایک کتاب لکھی تھی 62 کی وار پہ، دی انٹولڈ اسٹوری. آپ یقین کریں وہ کتاب آپ کہیں پڑھ لیں تو وہ آپ کے 14 طبق روشن. میں کہا کرتا ہوں 2 کتابیں جو انڈین ماہرین جنگ نے، ماہرین عسکریات نے لکھی، جنرل بی ایم کول کی جو انٹولڈ اسٹوری ہے، اور اس کی روی راکھی کی دا وار دیٹ نیور واز، وہ اس نے ان کے براس ٹیکس پہ جو لکھی ہے. یہ دونوں پڑھ لیں، آپ کو انڈین فوج کی اوقات کا، ان کے جرنیلوں کی اوقات کا پتہ لگے گا. یہ جو ایسے ترچھی سی ٹوپی باندھ کے اور مچھوں کو ایسے ایسے کر کے بندروں کی طرح اچھلتے پھرتے ہیں، ٹگے کی اوقات نہیں ہے ان کی. یہ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ نارتھ میں جو موومنٹ چل رہی ہیں نا ان کو مارتے ہیں درندوں کی طرح، ان کا خون بہاتے ہیں، ان کی عورتوں کا ریپ کرتے ہیں. یہی کچھ یہ ادھر ساؤتھ میں کر رہے ہیں، یہ کشمیر میں کر رہے ہیں. پورے انڈیا میں سوائے یہ چھوٹی ذاتیوں پہ ظلم و جبر کے کوئی کام نہیں دنیا کا کر سکتا. کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے.
کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے. ناظرین بزنس اسٹینڈرڈز بہت بڑا نا امریکہ کا انڈیا کا میڈیا فورم ہے. بزنس اسٹینڈرڈ نے کہا ہے نا کہ اس کو ایک ٹاک شو میں اپنے انہوں نے کہا کہ 52 انچ کی چھاتی جو ایسے ایسے کیا کرتے تھے کہاں گئی ہے اب, لاؤ نا چلو جا کے مقابلہ کرو وہاں پہ. یہ چین کا بات یہ ہے جناب کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ بزنس اسٹینڈرڈ نے کہا ہے کہ انڈین آرمی کے حوالے سے ہے کہ چین نے 1999 میں کارگل کے بعد پہلی مطلب غیر ملکی طاقت ہے جس نے انڈین سرزمین پہ قبضہ کیا ہے. اب آپ کو احساس ہوا ہے کہ کارگل آپریشن کیا تھا؟ منہ بھر بھر کے گالیاں دینے سے اور یہ الٹی سیدھی باتیں سن کے ان جاہلوں کی, جاہل سیاستدانوں کی اس طرح تبصرے نہیں قائم کی, اس طرح رائے نہیں دی جاتی. انڈیا نے تسلیم کیا ہے اس کو. اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ 65 اور 71 میں جب کشمیر میں ویسٹرن فرنٹ پر انہوں نے کشمیر نے کھول دیے تھے نا, سارے آل آؤٹ جنگ شروع کر دی تھی انڈیا نے, تو 65 میں پاکستان کے آپریشن جبرالٹر کے بعد اس نے اس لیے کی تھی کہ تب پاکستان کے پاس ایٹمی بم نہیں تھا. 71 میں تو ویسے ان کا اپر ہینڈ تھا, یہ ماننا پڑے گا. ہمارے غداریوں کی وجہ سے, ہمارے بے ایمان ان نام نہاد لبرل دہشت گردوں کی وجہ سے جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں صرف اپنی اہمیت جتانے کے لیے, اپنی فوٹو کھنچوانے کے لیے اور اپنی شکل منحوس شکل دکھانے کے لیے جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں. نہ ان کو بیچاروں کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے, نہ لینا نہ دینا. کارگل میں انڈیا نے اس لیے پاکستان کے ویسٹرن فرنٹ کو نہیں کھولا تھا کیونکہ پاکستان نیوکلیر پار ہو چکا تھا, اور اس پوری کیلکولیشن کے ساتھ پاکستان کی آرمی کمانڈ نے کارگل پہ پیش قدمی کی تھی کہ وہ سیاہ چین کا 84 والا بدلہ لیں. اب بات یہ ہے جی, اس وقت فرنٹ جو ہے نا لداخ کا وہ بڑا گرم ہے. اس میں گال مان ریور اور پینگون لیک دو جگہ جو ہے نا چائنا کا کلیم ہے جنابی ہمارا علاقہ چائنا یہاں پہ کوئی 13 جگہوں سے نا مختلف دونوں ساؤتھ میں بھی اور ایسٹ میں بھی لداخ میں 4-5 کلومیٹر اندر گھس گیا. ان کے اب جو ان کی تازہ ترین خبر ہے وہ ساؤدرن لداخ میں ہے کہ 72 بھارتی زخمی جو لائے نا وہ لائے گئے ہیں لے اسپتال میں, اور پوری ان کی جو کمپنی وہ سرنڈر کر رہی ہے. وہ ان کو جوتے مار کے چھوڑ دیتے ہیں, اسلحہ ان کا لے لیتے ہیں. جناب والا گالمان ریور اور پنگان جو لیک ہے, چائنا کو یہ دعویٰ ہے کہ بھائی جان یہ دونوں ہماری یہاں دفع ہو جاؤ, یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ. اور یہ پہلی مرتبہ ہے, آپ اگر گوگل ارتھ پہ جا کے نقشے میں دیکھ لیں یا تھوڑا سا تردد کر لیں, میری اصل میں مجبوری ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں ساتھ نقشہ دکھایا کروں, میں کوئی غریب آدمی ہوں, میں نہیں وہ ایڈیٹر نہیں رکھ سکتا, وہ بڑے پیسے لیتے ہیں وہ لوگ اس کے. میں تو یہ آپ کو ریکارڈ کر کے آن ایئر کر دیتا ہوں, یہی میں کر سکتا ہوں, جتنا کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں اس طرح نا ایک طرف میں بیٹھا ہوں, ادھر ایسے کر کے فوٹو چل رہی ہوں, وہ چل رہا ہو, نقشے چل رہے ہوں, اور جناب ادھر ٹھا کر کے اور اوپر آ رہا تارک اسماعیل ساگر نے یہ کر دیا, تارک اسماعیل ساگر نے وہ کر دیا. لیکن بھائی میری اوقات نہیں اتنی, سو جتنا ہے اس پہ صبر کر لیا کریں, آپ کی بڑی مہربانی. میں پروڈکشن وائز اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا. یہ پنکھا بند کر کے ریکارڈنگ کرنا ہی بڑا عذاب ہے اتنی گرمی میں کسی کمرے میں. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمت دی ہے اور ایک مشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں, جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں آپ تک اطلاعات پہنچانے کے لیے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ اب چین نے کہا ہے کہ جناب یہ 2013-14 کی طرح نہیں ہوگا. اب اس وقت آپ کو پتا نا چمار ایریا میں چین جو تھا وہ آ گیا تھا, تو پھر انہوں نے یہیں کر کے بند کرا دیا تھا بارڈر. کہ جی آپ وہ پڑ گئے تھے دنیا کے 5-6 ملک اور منت تر رہ کر کے روک دیا تھا معاملہ. اب انہوں نے اسٹیٹ میں کہتے ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ. وہ پہلے کل میں نے آپ کو بھوٹان والا سمجھایا تھا نا, بھوٹان تو گیا اب ان کے ہاتھ سے. نیپال یہ کہہ رہے ہیں جی نیپال کو انگیخت کیا ہے چائنا نے. کیوں نہ کرے بھائی, کیوں نہ کرے. تم نے اس کی بیچارے کی 8 دن تک معاشی ناکہ بندی کی ہوئی تھی.
ان کا دانا پانی بند کر دیا تھا، کیونکہ لینڈ لاک ایریا ہے اور تم بدماش ہو، اس کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہو، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور بے فکر ہو، جنرل باجوہ نے کر لیا مالدیپ کا دورہ، تمہاری کرے گا ایسی تیسی. اور یہ بھی جو نیپال والی کمانڈ ہے یہ بھی رابطہ کر رہی ہے. تم کیا سمجھتے ہو، بیوقوف سمجھتے ہو پاکستان کو کہ جو بکواس ہمارے یہ کر دیتے ہیں، یہ جو سوتیے پھوتیے جو بھی کچھ ہیں یہ لونڈے پھونڈے فوج کے خلاف، تو تمہارا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی پوری قوم یہی سمجھتی ہے؟ دنیا کو پتہ ہے اس بات کا کہ آئی ایس آئی کیا ہے، پاکستان آرمی کیا ہے. یہ ایک جھٹکا دیا ہے تمہیں، اور تمہارے تو دان توڑ دیں گے ابھی. یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ باجوہ ایک سمبل ہے، باجوہ کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، کل کو کوئی خان آ جائے گا، کوئی ملک آ جائے گا، کوئی بھٹی آ جائے گا، کوئی گل آ جائے گا، لیکن وہ اپنے نام، ان کا نام ان کی شناخت نہیں ہے، ان کی شناخت ہے پاکستان آرمی. پتہ ہے یہ نا بیٹس کا، پھر کیسے چیختے ہو کہ جی ہماری گردنیں کٹ گئی، فلانا ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب کرو نا پنگے بازی، اب کرو پاکستان پہ حملہ. امریکہ نے، ٹرمپ نے اس کو وہ جوتے مروانے ہیں نا، میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا دیکھے گی اس کا حال. یہ جتنی آئیں اٹھ رہی ہیں نا یہاں سے، انڈیا سے، مقبوضہ انڈیا سے اور مقبوضہ کشمیر سے، جو ظلم یہ آر ایس ایس سے ان پہ بے گناہوں پہ کروا رہا ہے، مظلوموں پہ کروا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا حشر دیکھ کے دنیا سے جائے گا. اب تو ابھی اس کے ماری ہے انہوں نے، پن ماری ہے اس کے گوارے میں، ہوا نکلی ہوئی ہے آج کل پلوان کی. اب بھیجو وہاں پہ فوجیں، کرو لڑائی. اور یہ بڑا لے رہے ہیں، ہاتھ مانتے ہیں ان کے سامنے کہ نہیں ہم تو چلے جاتے ہیں واپس. انہوں کا سوال نہیں پیدا. اب وہ اپنی مستقل انہوں نے وہاں پہ فوجیں بنا دی ہیں، 100 200 خیمے ان کے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی ہیوی آرٹلری وہ لے آئے ہیں، ہیوی گنے لے آئے ہیں. اب وہ بڑے مضبوط خطرناک ارادے سے آئے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات، یہ کسی مقامی کمانڈر کا کوئی ایڈونچر نہیں ہے، یہ ان کی سینٹرل کمانڈ ہے. چائنا ریپبلک آرمی جو ہے نا وہ پوری ہے اس میں انوالو. اب ناظرین کرام میں کچھ آپ کو بات کرتا ہوں روحانیت کی. حضرت نعمت شاہ ولی کی پیشن گوئیاں اکثر آپ لوگوں کو یاد ہوں گی. کسی سے پوچھیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ آپ کو وہ والے شعر نکال کے دے دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بڑا مارک ہے نا انڈیا کے ٹوٹنے کا آغاز ہے، یہ لداخ سے ہی شروع ہوگا. انڈیا نے اس کو ریئلائز کر لیا تھا. یہ پیشین گوئیاں انڈین ماہرین حرب و ضرب میں بھی پڑی ہوئی تھیں. انہوں نے جو آپریشن براس ٹیکس بنایا ہوا نا، جو ان کی ملٹری کی یہ ڈاکٹرائن ہے، وہ اس پہ بیس کرتی ہے کہ یہ سکردو سے، گلگت سے، اوپر سے پاکستان پہ حملہ کریں گے. اور یہ جو والا نیچے والا ہمارا ویسٹرن فرنٹ ہے، یہ پنجاب اور راجستھان، یہاں صرف روکیں گے پاکستان کو. وار یہ کوکو اوپر ہینڈ نا، 84 میں انہوں نے اگریشن کر کے اس طرح پاکستان کی اونچی اونچی چوٹیوں پہ وہاں سیاچن میں قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن اب نیا کام ہو گیا نا، اب تم بے فکر ہو جاؤ. کچھ تو کام جنرل اس سے، حالانکہ میں پسند نہیں کرتا اس کی پالیسیوں کو جنرل مشرف کی، لیکن کارگل والا وہ ایسا کارنامہ کر گیا نا، یہ ایسا قلعہ ٹھوک کے گیا نا ان پہ کہ دراس اور جو دراس اور سری نگر روڈ ہے نا، وہ اس کے اوپر تمہارے سر پہ بیٹھ گئے ہیں. پاکستان آ کے نکالو یہاں سے اپنی توپیں اور بندوقیں تمہاری ایسی تیسی. اور ادھر سے شاہین ایکسرسائز جو لداخ میں کروائی ہے چائنا نے پاکستان کو، انشاءاللہ چائنا کے لداخ کے ہوائی اڈے پاکستان ایئر فورس استعمال کرے گی تمہارے خلاف. تمہاری ایسی تیسی، تمہاری براس ٹیکس کی اور دوسروں کی. ناظرین کرام، حضرت نعمت شاہ ولی نے کہا تھا کہ یہ جو انڈیا کے ٹوٹنے کا آغاز ہے نا، یہ لداخ اور ادھر سے لے سے اور یہ اوپر کے جو علاقے ہیں نا سکردو وغیرہ، ادھر سے شروع ہوگا. اور وہ انڈیا نے شروع کرا دی ہے. اس معاملے میں اس کو بڑی ٹھیک ٹھاک مدد جو ہے نا وہ امریکہ نے کی ہے. اس نے کہا کہ چڑھ جا بیٹا سولی، رام بلی کریں گا. اور بیٹا سولی چڑھ گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تماشا کیا لگتا ہے. بس میں نے آپ سے اور کوئی بات نہیں کہنی. وہ ما علینا الا البلاغ المبین.
नाज़रीन कराम, कुरान पाक को तिलावत के साथ, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें, नमाज का तर्जमा जानने की कोशिश करें, और आपसे दरख्वास्त है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैं बात करता हूँ ये अपनी कन्विक्शन कमिटमेंट के साथ जज्बा हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने के लिए करता हूँ। हाशा वकल्ला इसमें मेरा इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता। आपने अंदाज़ा कर लिया होगा मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से नहीं है, किसी और पार्टी से भी नहीं है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अहबाब में तशहीर करें।